اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مفید ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ میں ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، جنہوں کی اولاد نہیں ہے، ان کی شادیوں کو 10 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن اولاد جیسی نعمت سے وہ آج تک محروم ہیں۔ انہوں نے اولاد کا آج تک منہ نہیں دیکھا، اور اگر منہ دیکھا بھی ہے تو ان کی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، پیدائش کے وقت ہی ان کے بچے نہیں بچتے، تو وہ لوگ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ رجب کے مہینے میں اس وظیفے کو آپ لازم کریں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور جن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے تو میری آج کی ویڈیو دیکھ کر انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رجب کا مہینہ میرا ہے، اس مہینے جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ مجھ سے مانگ لو، میں سب لوگوں کی فریادوں کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، سب کی حاجات کو پورا کروں گا۔ اس مہینے جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، ہمیں نیک و صالحہ اولاد سے نواز دے۔ اس طرح اپنے لفظوں میں رب کریم سے دعا مانگیں، انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی تمام نیک دلی خواہشات، نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم اللہ سے سچے دل سے مانگیں تو رب تعالی ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ میں اپنے ہر وظیفے میں ذکر کرتی ہوں کہ آپ جو بھی وظیفہ کریں، وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کا یقین کا پکا ہونا لازم ہے۔ اگر پورے یقین سے اللہ سے آپ کچھ مانگیں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور وہ چیز آپ کو ضرور عطا کرے گا جس چیز کی آپ کو خواہش ہے۔ آپ کی ہر خواہش کو اللہ تبارک و تعالی ضرور پورا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ میں خاص طور پر اولاد لینے کے خواہش مندوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب اور آسان اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفے تو ویسے بھی بہت پاورفل اور طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ رب تعالی آپ کو نیک و صالحہ اولاد سے ضرور نوازے گا۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 101 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو الگ کمرے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور اپنے دل میں یہ خواہش رکھنی ہے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ یا اللہ یہ وظیفہ میں اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہوں، مولا اس عمل کی برکت سے مجھے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرما، مجھے اولاد جیسی نعمت نواز دے۔ اس لیے آپ نے جب بھی اس وظیفے کو کرنا ہے تو اس وظیفے کو کرنے کے دوران کسی سے گفتگو ہرگز بھی نہیں کرنی۔ سب کو بتانا ہے کہ میں اللہ سے اپنے لیے کچھ دعائیں کرنے لگی ہوں، یا آپ نے جو بھی اپنے گھر والوں کو کہنا ہے وہ کہہ لیں کہ میں یہ عمل کرنے لگی ہوں تو مجھے اس عمل کے دوران کوئی نہ بلائے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی آگاہ کر لینا ہے۔ آپ نے روزانہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 101 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ سورت مبارک آپ نے کس طرح پڑھنی ہے توجہ سے سن لیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔
دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ کوثر شروع کرنی ہے، یعنی ہر دفعہ جب بھی آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے تو سورۃ کوثر پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کو لازم پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی اور مبارک سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس سورت مبارک میں ہر پریشانی کا حل ہے، تو آپ اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر کریں، انشاءاللہ رب تعالی آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اور یاد رکھیں، ہمیشہ بے اولادوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور بے اولادوں کے لیے بھی دعا کریں کہ رب تعالی دوسروں کے صدقے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ وظیفہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 101 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھ کر اللہ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو اگر میاں بیوی دونوں کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت دونوں نہیں کر سکتے تو دونوں میں سے کوئی ایک اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ آپ رات کو ہم بستری لازم کریں، اور جس دن سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں اسی دن سے آپ نے ہم بستری بھی لازم کرنی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 41 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ اب یہاں عورتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کے ناگے کے دن بھی آ جاتے ہیں، اور جب عورتوں کے ناگے کے دن آ جائیں تو اس وظیفے کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ ناگے کے دنوں میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے، تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیں، اور جب بیوی پاک ہو جائے تو آپ اسی دن سے پھر یہ عمل شروع کر لیں۔ اب یہاں ایک ضروری بات سن لیں، اگر آپ نے اس عمل کو 5 دن کیا ہے یا 10 دن کیا ہے اور آپ کی بیوی کے ناگے کے دن آ گئے ہیں تو آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ کی بیوی پاک ہو جائے گی تو آپ پھر اس وظیفے کو شروع کریں، اور اس عمل کو بھی آپ نے کرنا ہے، رات کو ہم بستر آپ نے لازم ہونا ہے۔ تو یہ نہیں کہنا کہ ہم پچھلے جو ہم نے 5 یا 10 دن کیے تھے وہ تو گزر گئے، اب ہم نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، نہیں۔ اگر آپ نے 5 دن کیا تھا تو جب آپ کی بیوی پاک ہو گئی تو آپ نے ہم بستری کی، اس وظیفے کو کیا، تو وہ آپ کا 6واں دن ہوگا۔ اور جن لوگوں نے 10 دن کیا یا 10 سے زیادہ دن کیا، اگر ان کی بیوی کے بھی ناگے کے دن آ گئے تو جب ان کی بیوی پاک ہو جائے گی تو وہ دن بھی اس کا ایڈ ہوگا، یعنی کہ پچھلے دن بھی اس کے اگلے دن میں ایڈ ہو جائیں گے۔ 10 دن کیا ہے تو 11واں دن ہوگا، 5 دن کیا ہے تو 6واں دن ہوگا، 20 دن کیا ہے تو 21واں دن ہوگا۔ اسی طرح آپ نے جتنے دن پچھلے کیا ہے، درمیان میں اگر ناگے کے دن آ جاتے ہیں تو آپ نے پچھلے دن بھی ایڈ کرنے ہیں، اور اسی طرح آپ اس وظیفے کو 41 دن تک مسلسل کر سکتے ہیں، یعنی پہلے دن بھی اس دن میں شامل ہوں گے۔ اس عمل کو آپ مسلسل 41 دن تک کریں، اور جس ترتیب سے میں نے آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی حیض سے پاک ہو جائے، ناگے کے دنوں سے پاک ہو جائے، تو اسی دن سے آپ یہ عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو نیک و صالحہ اولاد ضرور عطا کرے گا، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں وہ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں، گر گرا کر دعائیں مانگیں، اللہ سے خصوصی التجا کریں، انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور اپنی رحمتیں برسائے گا اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ یہ تھی اس قرآنی وظیفے کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سب بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے انہیں نیک و صالحہ بنائے، اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔